بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا کہ گدھا لے لو، گدھا لے لو، 50,000 میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ گدھے کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اس کی قیمت 50,000 مانگنا عوام کو چونا لگانے کے مترادف تھا۔ وہ شخص عوام کو چونا لگانے کی غرض سے ہی بازار میں آیا تھا، کیونکہ گدھا بہت کمزور تھا۔ اتنے کمزور گدھے کے حساب سے تو 500 روپیہ بھی زیادہ تھا۔ خیر وہ آواز لگاتا رہا کہ شاید کوئی میرے جال میں پھنس جائے۔ ویسے وہ شخص بہت چالاک تھا۔ اسے کہیں سے خبر ملی تھی کہ آج بادشاہ اس بازار میں آئے گا۔ آخر کار وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ گدھے کی 50,000 روپیہ قیمت سن کر ہر شخص اس گدھے کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں کافی ہجوم تھا۔ اس ہجوم کو دیکھ کر بادشاہ بہت تجسس میں پڑ گیا کہ یہاں ایسی کیا چیز ہے کہ اتنا ہجوم ہے۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا جہاں پناہ 50,000 کا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم 1,00,000 کا خرید لیں گے، لیکن اگر تمہاری بات جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اس گدھے پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھائی دیتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے اپنے شاطر دماغ سے سوچا اور کہا جناب مکہ مدینہ کسی گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر کہنے لگا ہم گناہگار نہیں ہیں، ہٹو سامنے سے، اور وزیر گدھے پر بیٹھ گیا۔ لیکن کچھ دکھائی نہ دیا، اور دکھائی دیتا بھی کیسے؟ گدھے والا تو محض ایک فراڈ تھا۔ خیر وزیر سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی اور لوگ سوچیں گے کہ ہمارے ملک کا وزیر ایک گناہگار انسان ہے۔ لہذا وزیر اچانک چلایا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا۔ بادشاہ نے تجسس میں کہا ہٹو جلدی سے نیچے اترو، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور بادشاہ خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا، واہ کیا قدرت ہے تیری، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اس لیے اسے صرف مدینہ اور مکہ نظر آیا ہے، لیکن مجھے ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اور بادشاہ نے 1,00,000 میں گدھا خرید لیا، اور وہ شخص 1,00,000 روپیہ لے کر رفو چکر ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی بادشاہ گدھے سے نیچے اترا تو عوام ٹوٹ پڑی۔ کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، اور کوئی تو اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا، اور اس طرح ہر شخص اپنے اپنے حساب سے گدھے کی کرامات حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہی حال کچھ ہمارے معاشرے میں رہنے والے اور کچھ جال سازوں اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ عوام بھی اندھے کانوں بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے دین فروشوں کی نشاندہی کریں اور ان سے جتنا ہو سکے بچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔